الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون صدق الله العظيم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل بات ہوئی تھی کہ ان کے لیے ان کے اعمال، لاسٹ بات یہی تھی، شیطان نے ڈیکوریٹ کر دی ہیں. سورۃ النحل 63 رکوع 7 آگے. اب آج قرآن کے بارے میں بات ہو رہی ہے. بالکل ٹاپک چینج ہے، اسی لیے کل میں نے یہاں پر ختم کرایا تھا، گو کہ رکوع ہونا رہتا تھا. وما اور ما جو کچھ انزلنا ہم نے نازل کیا، علیک الکتاب آپ کے پاس، کتاب میں سے، الکتاب میں سے. الکتاب کون سی کتاب ہے؟ لوح محفوظ. ہاں، اس میں سے ساری کتابیں آئی ہیں اور فائنلی قرآن پاک اسی میں سے نازل ہوا ہے. جو کچھ ہم نے نازل کیا اس کتاب میں سے، وہ خاص جو ہمارے پاس ہے، اللہ اس کا مقصد سوائے اس کے کچھ نہیں تھا، لتبینا تاکہ آپ بیان کر دیں، تاکہ آپ ڈیٹیل میں سمجھا دیں. کس چیز کو؟ لہم الذی اختلفوا فیہ، جو انسان اس سے پہلے اختلاف کیا کرتے ہیں یا اس کے بعد اختلاف کریں گے. اس کے بارے میں انسان پہلے کیا اختلاف کرتے تھے قرآن کے آنے سے پہلے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے 570 کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آئے ہوئے 570 سال ہو چکے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 570 عیسوی میں پیدا ہوئے ہیں. اس سے پہلے عیسائی اور یہودی شدید اختلاف میں تھے. وہ کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے پسندیدہ، اللہ کے لاڈلے، ہمارے پاس ہزاروں پیغمبر آئے، ہم حضرت ابراہیم کی لیگیسی میں سے. کون کہتے تھے؟ یہودی. اور عیسائی کہتے تھے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی نسل ہیں، ان کی امت ہیں، وہ جن کو اللہ نے اپنا بیٹا بنایا. اور اتنے معجزات، ان کے تو بہت کھلے معجزات تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. یہ معجزات ہی ان کے عیسائیوں کے غلو کا سبب بن گئے. زیادہ کسی انسان کی جب آپ شخصیت پرستی کرتے ہیں نا، تو کرتے کرتے خدا نہ خواستہ کہیں نہ کہیں خدا تک جا ملاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کتاب آئی ہی اس لیے ہے. اب ہمارے پاس تو عیسائیوں اور یہودیوں کا اختلاف نہیں ہے نا. ہم نے جب سے شعور کی آنکھ کھولی ہے، ہم اپنی دنیا میں کون سا اختلاف دیکھ رہے ہیں؟ مسلمانوں کے اندر ہی سیکس کا اختلاف دیکھ رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے یہ کتاب آپ کے پاس اس لیے آئی ہے تاکہ جو لوگ اختلاف کرتے ہیں آپ ان کے اختلافات کو دور کر کے ان کو کسی ایک پیج پر لے آئیں، بیان کر دیں ان کے لیے. تب مسلمانوں کو عیسائیوں اور یہودیوں کے اختلافات ختم کرنے تھے. نیا دین اس لیے آیا تھا. آج اختلافات مسلمانوں، بدقسمتی سے مسلمانوں کے اندر ہی اتنے شدید ہیں کہ ایک دوسرے کو کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں، کافر کہا جاتا ہے. یہ آئی ہی اس لیے ہے کتاب. جیسے پہلے ہم نے پڑھا یہ کتاب اس لیے آئی ہے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف. سورۃ بقرہ میں بھی ہے، سورت پیچھے جو ہم نے پڑھی ہیں سورتیں ان میں سے بھی کسی سورت میں ہے، شاید سورۃ اعراف میں بھی ہے کہ یہ تاریکیوں سے نکال کے روشنیوں میں لے جائے گی. پھر ہم نے سورۃ اعراف میں ایک اور بات پڑھی، یہ کتاب کس لیے آئی ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے آئے ہیں؟ کہ انسانوں کو رسم و رواج کے بوجھ سے آزاد کرائیں گے، چینوں سے نکالیں گے. اب ہم تیسری چیز ایک دیکھ رہے ہیں، تیسری یا چوتھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتاب کس لیے آئی ہے، نازل کس لیے ہوئی، اس کا پرپز آف نزول کیا ہے؟ کہ لوگوں کے اختلافات ہم نے دور کرنے ہیں. اگر کتاب پڑھ کے بھی اور کتاب پڑھا کے بھی میں پروموٹ کرتی رہوں اختلافات کو، تو نہ میرا پڑھنا کسی کام کا، نہ آپ کا میرا پڑھانا کسی کام کا، نہ آپ کا پڑھنا کسی کام کا. ایک چیئر پہ کیسے بیٹھیں گے؟ اچھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، آگے اس کا پرپز ایک اور اللہ پاک بتا رہے ہیں، وَہُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. یہ ہدایت بھی ہے، گائیڈنس بھی ہے، اور یہ اس قوم کے لیے رحمت ہے جو ایمان لائے. جو اس پر ایمان ہی نہ لائے آپ اس کو کیا سمجھائیں گے؟
پھر سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو کتاب کے ابھی ہمیں پتہ چلے 3 پرپس. اچھا، ہدایت سے بھی پہلے اللہ نے کہا ہے یہ کتاب اختلافات دور کرنے کے لیے بھیجی گئی ہے. دیکھ لیں اب آپ، میں کوئی اپنی طرف سے تو نہیں خدا نخواستہ گھڑ کے بتا رہی، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اس کا پرپز آف ڈیوائن، مطلب اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا ہے اس کا ڈیوائن پرپز ہی یہی ہے کہ یہ اختلافات دور کریں گے آپ، تاکہ آپ بیان کریں. یہ رسپانسبلٹی بھی آپ کی ہے کہ اختلافات کو ختم آپ نے اور میں نے کرنا ہے. اور پھر یہ کتاب جا کے بنے گی گائیڈنس اور رحمت اس قوم کے لیے جو اس پر ایمان رکھتی ہے. اور کتاب نازل ہونے کے بعد قرآن میں اکثر کیا آتا ہے؟ آسمان اور پانی کا ذکر آتا ہے. اللہ اسی کی مثال دیتا ہے. اب یہاں بھی وہی مثال دی، واللہ انزل من السماء، اور اللہ ہی ہے جس نے نازل کیا آسمان سے پانی، فاحیا به الارض. اللہ یہ نہیں کہہ رہا زمین مردہ ہے، یہاں کہہ رہے تمہارے دل مردہ ہیں، تمہاری روحیں مردہ ہیں. اب اس کو قرآن کے پانی سے جو ہم نے اوپر سے اتارا ہے زندہ کرو. اللہ مثال کیوں دے رہا ہے قرآن کے فوراً بعد مردہ زمین کی، آسمان سے اترنے والے پانی کی؟ اللہ ہمیں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ وہ رب جو پانی کے ذریعے مردہ زمینوں کو زندہ کر دیتا ہے. دل جتنے بھی سخت ہو جائیں، ابھی مرے تو نہیں ہے نا، اسپرچل ڈیتھ پر تو نہیں پہنچے. اگر ڈیتھ پر بھی پہنچ جائیں تو کوئی غم نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، زندہ ہو جائیں گے پانی سے. یا انزلنا اوپر سے قرآن کتاب، یا پھر انزلنا مان. فوراً یہ مثال اللہ کیوں دیتا ہے؟ اللہ یہی بتانا چاہتا ہے کہ آپ نے مایوس نہیں ہونا، آپ نے شیطان کے دیے ہوئے ڈپریشن میں نہیں چلے جانا. اچھا میرے گناہ تو بڑے بہت بڑے ہیں، میں نے ساری زندگی غیبتیں کی ہیں، میں نے ساری زندگی لوگوں کے گھر اجاڑے ہیں، میں نے لوگوں میں اختلافات پیدا کیے ہیں، اب میرا کیا ٹھکانہ ہو سکتا ہے؟ ڈپریشن میں نہیں. دل سخت ہے نا، دل مردہ، ایون مردہ بھی ہیں تو اللہ فوراً آپ کو امید دے رہا ہے کہ میں وہ رب ہوں جو آسمان سے پانی برسا کے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہوں. تمہارے دل کیا چیز ہے؟ اللہ ہمارے دلوں کو آباد رکھے. بہل ارض، ساتھ اس کے زمینوں کو، بعد موتہا، اس کی موت کے بعد. ان فی ذالک، بے شک اس بات میں نشانی ہے، لآیات، بہت سی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے، لقوم یسمعون، جو سننا چاہتی ہے، جو سننے کو تیار ہے. بارش کی مثال سے بہت بڑی نشانی ہے، اور بہت بڑی نشانی کیا ہے؟ یہی کہ قرآن دلوں کو زندگی بخشتا ہے. ہمارے دل زخمی ہو سکتے ہیں نا زیادہ سے زیادہ سخت ہو سکتے ہیں، ابھی مردہ تو نہیں ہے نا الحمدللہ. اللہ منافق کو بھی کہتا ہے کہ مایوس نہیں ہونا. آپ کے رویوں میں منافقت ہے، آپ کی فیلنگز میں منافقت ہے، ریاکاری ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، دوبارہ زندگی مل جائے گی. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنَامِ، لیکن دوائی کون سی ہے؟ قرآن پاک، الکتاب، پانی. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ، اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں، لعبرہ، ان کے لیے بھی، آپ کے لیے عبرت کہتے ہیں جو دیکھ کر کوئی نہ کوئی انسان لیسن حاصل کرے. اردو کا سیم ورڈ ہے، سملر ہے. نسقیکم مما فی بطونہ، ہم پلاتے ہیں جو ان کے پیٹوں میں ہوتا ہے. سقا، پینا. نسخی کا روٹ ورڈ ہے سکا. فی بطونہ، بطن کسے کہتے ہیں؟ اندر پیٹ کو کہتے ہیں. بطون اس کی جمع ہے. من بین فرس و دم، دم کہتے ہیں خون کو، اور فرس کہتے ہیں غلاظت کو. جانور کی غلاظت اور خون کے درمیان ہم تمہیں پلاتے ہیں کیا؟ لبنن، دودھ. لبنن خالصن، بڑا خالص صاف ستھرا. سائغن للشاربین، بہت خوشگوار ہوتا ہے پینے والوں کے لیے. دے انجوائے اٹ. اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے شروع میں بھی مویشی بار برداری کے مویشیوں کی مثال دی، اور اب اس صورت کے مڈ میں بھی اللہ پاک یہی مثال دے رہے ہیں. آلموسٹ مڈ ہی بنتا ہے نا، 126 آیات ہے تو 63. تو اللہ نے کہا کہ میں نے مویشی بار برداری کے لیے بھی پیدا کیے ہیں، اور کس لیے؟ ان کے اندر جو دودھ نکلتا ہے. اللہ نے اس کو اپنی بہت بڑی قدرت کی نشانی کہا ہے. آئیں بچے آپ لوگ چیئرز لے لیں. وَمِنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں میں سے، النخیل، نخیل کسے کہتے ہیں؟ نخل، کھجور. ہاں جی، کھجوریں ہیں. والعناب، یہ ہیں وہ انگور. یس.
اناب ہم لوگ ہاں بنا کے پیتے نہیں ہیں. تتخذون منہ تم بناتے ہو اس سے سکرن نشاور چیزیں، ورزقا حسنا اور پاک چیزیں بھی بناتے ہو. گوت نشاور بھی بن سکتی ہے، شراب اس کو دبا دیا جائے مٹی میں، ایک خاص پروسیس ہوتا ہے، اس کے بعد وہ ڈرنک تیار ہو جاتا ہے. اور حسنن پاکیزہ رزق، آپ چاہیں تو انگور کو اسی فارم میں کھائیں، انگور کا شربت اسی فارم میں پئیں. ان فی ذالک، بے شک ان تمام باتوں میں، لآیات لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے نشانیاں ہیں جو اپنی عقل کو استعمال کرنا چاہتی ہے. یہ قرآن کوئی بہت پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، فلاسفرز کے لیے، بہت انٹلیکچوئل لوگوں کے لیے نہیں آیا. جو ہم لوگوں نے اس کو ڈسٹنگوش کر لیا ہے کہ نہیں قرآن کا علم سیکھنا ہے تو کسی ماہر کے پاس جانا پڑے گا. آپ کی زندگی میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ کو کسی ماہر علم، بہت بڑے عالم کے پاس جانا پڑے گا. اللہ نے تو کہیں نہیں کہا کہ یہ قرآن میں نے عالموں کے لیے اتارا ہے، عالم انٹرپریٹ کریں گے تو پھر عام لوگ سیکھیں گے. یہ تو آپ کے لیے اور میرے لیے اترا ہے. کوئی ہم سے بھی زیادہ ایوریج کسی کا اگر دماغ ہے، بہت سیدھے سادھے لوگ ہوتے ہیں جنہیں بس زندگی میں ایک ایوریج لیول تک زندگی میں معاملات کو دیکھنا آتا ہے، تو ان کے لیے بھی یہ قرآن اترا ہے. بالکل ان پڑھ لوگوں کے لیے اترا ہے. اشفاق احمد صاحب نے لکھی تھی بک من چلے کا سودا، اس میں ایک کریکٹر ہوتا ہے، وہ بوڑھی اماں، وہ قرآن پڑھنا شروع کرتی ہے نا، وہ کہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ میرے رب سونے کا کلام ہے، اس کا یہ حرف بھی سچ ہے، اس نے یہ بھی حق کہا، اس نے جو کہا ٹھیک کہا. اتنا پیارا وہ پڑھتی ہے، آپ اور میں کیا پڑھیں گے. اس کو یہ یقین ہے کہ اس کا رب جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے. ہمیں اگر ترجمہ تفسیر آ بھی گئی، اگر ہمارے اندر یہ یقین پیدا نہیں ہوتا، جس کو ایمان کہتے ہیں، جس کو تقویٰ کہتے ہیں، تو کیا فائدہ ہمارے پڑھے لکھے ہونے کا. مجھے وہ اس کریکٹر کی بات یاد رہ گئی سارے ڈرامے میں سے یا سارے ناول میں سے، کہ وہ جو کہتی ہے کہ اے میرے رب نے کیا ہے نا تو پھر اے بھی سچے تھے، انہیں کیا ہے تو پھر اے بھی حق کے. بس لوگ پڑھتے ہیں، میں نے دیہاتوں میں دیکھا ہے، بس سارے قرآن کو نا ایسے انگلی رکھ کے، وہ یہ نہیں کرتے کہ کہہ دیں پورا قرآن ہے، حق ہے، سچ ہے. وہ ایک ایک صفحہ کھولتے ہیں، ایک ایک سطر پہ انگلی رکھتے ہیں. یہ ہے محبت کا تعلق جو اللہ تعالیٰ ہمارا اپنی بک کے ساتھ ڈیولپ دیکھنا چاہتا ہے. اس میں کسی پڑھے لکھے کی قید نہیں ہے کہ کوئی پڑھا لکھا ہوگا تو اس کے دل میں ایمان آئے گا. ایک ان پڑھ دیہاتی کے دل میں بھی اللہ اتارنا چاہے، سبحان اللہ، اپنی بات تو اتار سکتا ہے. اور یقیناً وہ لوگ ہم سے کہیں آگے ہیں جن کو سمجھ آ جاتی ہے بات کی زندگی گزار کے. تو ہم نے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ نشانیاں اس ایسے لوگوں کے لیے رکھ چھوڑی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ یونیورسٹیوں سے پڑھے ہوئے ہیں، بعض آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں. آپ ان کے گولڈ میڈلسٹ دیکھیں جا کر، ان کے A+ گریڈز لینے والے دیکھیں، ڈسٹنگوش کے ساتھ پاس ہونے والے دیکھیں، پاکستان میں یا باہر. لیکن اگر اس کو اللہ کی سمجھ نہیں ہے، اس کو سارا کچھ پڑھنے کے بعد وہ ایتھیسٹ ہے، یا اس کو اللہ کی پراپر بات سمجھ میں نہیں آتی، تو پھر کیا فائدہ؟ آپ کی ڈگریوں کا کیا فائدہ؟ آپ کے پڑھے لکھے ہونے کا کیا فائدہ؟ آپ کسی بھی زبان میں قرآن کو سیکھ رہے ہیں، آپ اس سے اختلافی باتیں نکال رہے ہیں. اچھا مجھ سے بات کرنے آئے گا نا، مناظرہ کرنے آئے گا، اہل حدیث آئے گا تو میں اسے منہ توڑ جواب دوں گی، میں اسے ثابت کروں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے. اب میرے پاس آئے گا بریلوی آئے گا تو میں اسے مشرک ثابت کروں گی قرآن سے آیتیں سنا سنا کے. تو میرے یہ قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. پھر اگر میں نے اختلاف کے لیے اور مسلک میں بانٹنے کے لیے لوگوں کو، اگر میں نے یہ مسلک سنبھالی ہے نا اور یہ ڈیوٹی لی ہے، تو پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ قرآن تو آیا اختلافات ختم کرنے ہیں. پھر یہ کیسے گائیڈنس بنے گا؟ اور اگر میں آپ کو بتانا شروع کر دوں کہ جو عبادت کے طریقے ہیں، صرف نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، حج کر لیں، زکاتیں دے لیں، آپ سیدھے جنت میں پہنچ جائیں گے، تو میں نے حق نہیں ادا کیا. یہ گائیڈنس ہے. یہاں تو ہمارے دین میں پانی ایک خاص کوانٹٹی سے بڑھ کے یوز کرنا بعد میں وہ لادینی ہے، بے دینی ہے. اوزون لیئر کو تباہ کرنا بے دینی ہے. کاربن مونو آکسائڈ پیدا کر دینا، شاپر کا زیادہ استعمال، پلاسٹک کا زیادہ استعمال، تو میں نے تو بتانا ہے کہ وہ لادینی ہے. ہمارا دین تو فطرت پہ ہے. آج ہمارے لیسن میں سورت رحمان تھی اور اللہ کہتا ہے جو میں نے بنا دیا ہے بیلنس، اس کو خراب نہ کرو. آج اسپیس شپس جو اوپر ڈیڈ اسپیس شپس ہوتے ہیں، سیٹلائٹس ہوتے ہیں،
اب باہر امریکہ نے یا چائنا نے یا رشیا نے ان کا کوڑا بھی جا کے اسپیس میں پھینکنا شروع کر دیا، راکٹس پہ جاتے ہیں چھوڑاتے ہیں. کل کو اگر اللہ نے اس دنیا کا وقت ایکسٹینڈ کر دیا، 1000 سال اور بڑھا دیے، ہماری نسلوں نے اس پلانٹ پہ جینا ہوا، تو آپ پولوٹیڈ زمین اور پولوٹیڈ فضا دیں گے؟ ابھی انسانوں نے جو فیکٹریاں لگائی ہیں، یہ جو ہماری گاڑیوں سے دھواں نکلتا ہے، یہ سارا اوزون لیئر کو ختم کرتا چلا جا رہا ہے. اور اوزون لیئر اللہ نے بنائی ہے سورج کی نقصان دہ شعاؤں کو زمین تک نہ پہنچنے دینے کے لیے. ہم نے دین کو سمجھ لیا ہے کہ صرف جو مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے قرآن اور حدیث. قرآن آپ یہ دیکھیں، اب تک ہم سورۃ نحل میں پڑھ رہے ہیں، ہم اور ساری صورتوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ نے جانوروں کی، پہاڑوں کی، سمندروں کی، ہواؤں کی بات کے علاوہ کوئی اور بات کی ہے؟ اسی کو دین کہا ہے، اسی کو بیلنس کہا ہے. میں کیسے کہہ سکتی ہوں کہ صرف عبادت کے طریقے دین ہے؟ سب سے بڑی بات ہے کہ اس کو علیحدہ کر دیا گیا ہے. قرآن میں سے یہ پورشن نکال کے بتا دیا گیا کہ یہ علوم تو دنیا کے علوم ہیں، دنیا دار سیکھتے ہیں، ڈگریوں کے حصول کے لیے سیکھتے ہیں. مسلمانوں نے ریسرچ ختم کر دی ہے. پہلے جب مسلمانوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی تھی تو رست گاہیں تھیں. رست گاہ کہتے ہیں اونچے اونچے ٹاورز تھے جہاں دوربینیں لگی ہوتی تھیں. ستاروں کا علم، نجوم کا حاصل کیا کرتے تھے، کائنات کے راز جانا کرتے تھے مسلمان. گھڑی بنائی گئی، عمر خیام کے دور میں گھڑی بنائی گئی. مجھے اس ٹائم کے خلیفہ کا نام بھول گیا. اللہ نے کہا میں نے سورج اور چاند کو پیدا کر دیا ہے گھڑیاں گرنے کے لیے خاص مقدار میں. اگر سورج نہ ہو ہم نمازوں کے اوقات کیسے معلوم کریں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے دن کا کون سا پہر ہے؟ اور چاند نہ ہو تو ہم مہینے کے دن کیسے گنے؟ چاند کیلنڈر ہے اور سورج گھڑی ہے. یہ سارا سولر سسٹم اور لونر سسٹم کے ساتھ چل رہا ہے. ہمارے ہاں تو اتنی کم علم ہی ہے کہ جب سورج کا شمسی سال شروع ہوتا ہے ہم کہتے ہیں اوہو یہ کرسچنز کا سال ہو رہا ہے، نیو ایئر. نیو ایئر کی گریٹنگ، نیا سال اللہ نے آپ کو دیا، موقع دیا زندگی گزارنے کا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس گریٹنگ کے نام پہ خرافات شروع کر دیں، ایسی پارٹیاں کریں جہاں اللہ کو ناراض کرنا ہو، یا اس کو اس طرح سے وش کریں. تو بہت سے لوگوں نے اس کے جواب میں ریٹیلیشن میں پوسٹ لگائی ہوتی ہے ہمارا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے. ہمارا قرآن میں کہیں اکیلے چاند کی بات نہیں آتی. پہلے سورج پھر چاند، سورج اور چاند، سورج اور چاند، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ تو سورج اور چاند دونوں انسانوں کو فائدہ دے رہے ہیں. شمسی سال ہے تو سولر سسٹم کے مطابق، اور قمری سال ہے تو چاند کی اس کے مطابق ہے. مہینہ ہم گنتے ہیں، وہ ہمارا قمری سال ہوتا ہے محرم سے، اور جنوری سے ہمارا شمسی سال ہوتا ہے. بات تو صرف اتنی سی ہے. دین دنیا میں اتنی سپریشن کر دی گئی ہے کہ انسان اور ہماری جنریشن خاص طور پہ یقین کریں آنے والی کنفیوز ہیں. انہیں سمجھ نہیں آتی کہ مدرسے جائیں یا اسکولوں کالجوں میں پڑھیں. انہیں لگتا ہے اگر مدرسے جاتے ہیں تو اللہ کو راضی کرتے ہیں، اور اگر کیمسٹری، بایو اور کائنات کا علم حاصل کرتے ہیں تو اللہ نعوذ باللہ ناراض ہوتا ہے. حالانکہ قرآن سارا کا سارا کہیں بایولوجیکل بات ہے، یہاں جانوروں کے قصے ہیں، کہیں جیوجولیکل بات ہے کہ پہاڑوں کے کلر اللہ نے بتائے ہیں، کہیں اس سے بھی بڑے آرکیولوجی کی بات ہے. پہاڑ ایسے گاڑے ہیں کہ وہ زمین کو بیلنس رکھتے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ یہ علوم اللہ کے بتائے ہوئے. حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے تمام علوم سکھا کے بھیجے تھے، اور تمام علوم خدائی ہیں، اللہ کی طرف سے انسان کو ودیت کیے گئے ہیں. یہ دنیاوی کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم نے خود سستی کر لی، ہم نے خود دنیا چھوڑ دی دین کمانے کے لیے. اب چھوڑ کے بیٹھے ہیں تو پھر اگر کوئی اور ریسرچ کر رہا ہے، کوئی اور اس میدان میں ترقی کر رہا ہے تو پھر ہم کہہ دیتے ہیں نہیں نہیں نہیں، یہ کافر ہیں، یہ غیر مسلم ہیں، یہ ان کے طریقے غلط ہیں. یہ تو ہمارے طریقے تھے، یہ تو قرآن کے علوم ہے، قرآن بتا رہا ہے آپ کو. اب اس آیت کو، یہ آیت منسوخ نہیں ہے. اللہ نے کہا ہے غور کرو. لقوم یسمعون سے آیت ختم ہو رہی ہے، لقوم یاکلون پر اگلی آیت شروع ہو رہی ہے، اور درمیان میں اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں نے پھل بنائے ہیں، پھلوں کے نام بتائے ہیں، دیکھو میں نے جانوروں سے دودھ نکالا ہے. لیکن غور کون کرے گا؟ سننے والا اور عقل کرنے والا. اب آپ اپنی کیٹیگری دیکھ لیں کہ ہم نے دین کیسے سیکھنا ہے. اگر ہم جانوروں کے بارے میں تحقیق کر رہے ہیں تو وہ بھی دین ہے. اگر ہم اس پھلوں کے بارے میں کر رہے ہیں، ہم ایگریکلچر پڑھ رہے ہیں، ہم پلانٹ جینیٹک اور انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ وہ دین ہے. ہم عقل والے ہیں.
ہاں وَأَوْحَا رَبُّكَ، یہ آگے جس نام پہ صورت ہے یہ اب وہ آیات آ رہی ہیں. وَأَوْحَا، اور وحی کی، ربُّكَ تیرے رب نے، إِلَى النَّحْلِ شہد کی مکھی کو، أَنِ اتَّخِذِي کہ تو اس کو کیا وحی کی گئی کہ تو بنا، من الجبال پہاڑوں میں، بیوتن اپنے گھر، وَمِنَ الشَّجَرِ اور درختوں پہ بنا، وَمِمَّا يَعْرُشُونَ اور جو چیزیں عرش ہوتی ہیں، یارشون کا روٹ ورڈ ہے عرش، اوپر ہوتی ہیں، چھت پہ ہوتی ہیں، وہ ایسی چیزیں جو بیلیں ہوتی ہیں یا کوئی بھی بلند بلڈنگ. آپ نے دیکھا بعض دفعہ کنسٹرکشن جن بلڈنگز کی کمپلیٹ نہیں ہوتی وہاں پہ چھتیں بنائے ہوئے ہوتے ہیں شہد کی مکھیوں نے. یہ ہے یارشون، ہر اونچی جگہ پر، عرش والی جگہ پر تو اپنے گھر بنا. کبھی شہد کی مکھی جو ہے اللہ نے جیسے اس کو وحی کیا نا، اس سے ہٹ کے کام نہیں کرتی. آج سے 1000 سال پہلے مرغا جیسے اذان دیتا تھا آج بھی ویسے اذان دیتا ہے. آج سے 1000 سال پہلے مچھلی جیسے تیرتی تھی وہ ویسے تیرتی ہے. چڑیا کی آواز جو اس کو تسبیح اللہ نے دے کر وہی دے کر بھیجی ہے نا، وہ وہی تسبیح پڑھ رہی ہے. کرتا خرابی کون ہے؟ صرف انسان. وہ راتوں کو جاگتا ہے، دن کو سوتا ہے، نقصان دہ چیزیں کھاتا ہے، پانی ایکسٹرا ضائع کر دیتا ہے، کاربن مونو آکسائڈ اور سلفر اور کتنی کتنی گیسیں نقصان دہ پیدا کر دیتا ہے. کہ کپڑوں کی انڈسٹریاں لگی ہوئی ہیں، گل احمد کے ٹیکسٹائل ملیں ہیں، کھاد فیکٹریاں ہیں، اور ان فیکٹریوں کا دھواں جو ہے وہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے اس ایئر کو پولوٹیڈ کرتا چلا جا رہا ہے. پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بری بری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، کیمیکلز ریئیکشنز پیدا ہوتے ہیں. پھر ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، ہسپتال جا کے دیکھیں، آج شام جا کے دیکھیں کتنے شدت سے آباد ہیں ہسپتال. ہسپتالوں کے باہر رش دیکھیں اور ڈاکٹروں سے ٹائم لے کر دیکھیں. آج کا ٹائم آج ہی لے کر دیکھیں، آپ کو نہیں ملے گا، باری کا انتظار کرنا پڑے گا. انسان ایسا ظالم ہے، اس نے اپنا ہی نقصان کیا، اپنے ہی پاؤں پر کلاڑیاں مار لی ہیں. یہ مکی قرآن کا یہ پورشن ہے جو بتاتا ہے کہ اللہ نے صرف شہد کی مکھی کو وحی نہیں کی، انسان کے پاس تو اس کے پاس تو کوئی کتاب نہیں ہے. اس کے دل میں ایک دفعہ خیال ڈالا، وہ پوری اس کی نسل کے اندر یہ خیال رہتا ہے کہ ہم نے یہاں یہاں چھتے بنانے ہیں، ان راستوں پہ چلنا ہے. انسان نے تو اس کے راستے بھی خراب کر دیے. اب یہ جو ہمارے موبائل ٹاورز پہلے ہوتے تھے، اس کے بعد سے بھی شہد کی پروڈکشن پہ بہت اثر پڑا. اب شہد کے فارمز بنائے جاتے ہیں، مکھیوں کو انوائٹ کیا جاتا ہے، شیرے کے ڈرم رکھے جاتے ہیں، وہ آتی ہیں، چوستی ہیں اور وہ اسی کا شہد بنا دیتی ہیں. اور یہ جو وائرلیس فون ہے، موبائل سگنل، سیل فونز، انہوں نے بالکل اس کے راستے تباہ کر دیے. وہ کنفیوز ہو جاتی ہیں، وہ جو سگنل انہیں ملتے تھے نا، ہوا کی لہروں میں جو سگنل ہوتے تھے، وہ انہی راستوں پہ سفر کرتی تھی. اب کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس موبائل ہے، یہ نیٹ ورک ہے، ایک جال ہے، اس جال میں وہ پھنس جاتی ہیں، ٹریپ ہو جاتی ہیں. اب نیچرل شہد نہیں بنتا. وہ شہد جو شفا ہے ہمارے لیے، جو اینٹی سیپٹک ہے، اب کہاں سے پیدا کر کے دکھائیں؟ اب مسلوئی شہد بناتے ہیں، فارمنگ کی جاتی ہے. اب فارمنگ اس فارم سے ہم خریدتے ہیں کہ چلیں یہاں بیر کا بنتا ہے، بتا دیتے ہیں یہاں کیکر کا ہوتا ہے، چلیں وہ ریئل ہے، آلموسٹ ریئل ہے، وہیں سے خرید لیتے ہیں. وہ جو نیچرل شہد ہوتا تھا وہی کے مطابق بنا ہوا، وہ ہم نے کھو دیا انسانوں نے. سما پھر، کلی تو پی، تو کھا، اکلا کھانے کو کہتے ہیں، تو کھا، من کل الثمراتی ہر طرح کے پھلوں میں سے، ہر پھل کا رس چوس. یہ نہیں ہے کہ صرف ایک پھل کا چوس، سارے پھلوں کا چوس، تاکہ اس میں ہر کا ایکسٹریکٹ آئے اور شفا بنائے. اللہ نے انسان کے لیے کیا نہیں کر دیا، پوری کائنات کو مسخر کر دیا. اور کائنات کی تسخیر اگر کوئی کرنے لگ جائے آخرت کمانے کے لیے، ہم کہتے ہیں یہ تو لادین ہے، یہ تو آئنسٹائن ہے، یہ تو فلسفے کی بات کرتا ہے. علامہ اقبال کون تھے؟ کیا پڑھ کے آئے تھے باہر سے؟ کسی مدرسے سے پڑھے ہوئے تھے؟ باہر سے، جرمنی سے فلسفہ پڑھ کے آئے تھے. قائد اعظم کیا پڑھے تھے؟ بار اٹلا کیا تھا لندن سے. ان میں سے آپ کو تو کوئی علم نہیں لگ رہا ہوگا کہ دین کا علم ہے، لیکن قرآن تو سب کا علم ہے. قانون ہے نا اس میں، گھریلو مینرز تک بتائے گئے ہیں، سونے جاگنے کے آداب بھی ہیں. اور فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ ہوتا ہے کانسیپٹ آف لائف. کیا قرآن سے بڑھ کر اور کوئی کتاب ہے کانسیپٹ آف لائف جو آپ کا کلیئر کر دے؟ جس دن میرا اور آپ کا یقین کرے کانسیپٹ آف لائف کلیئر ہو گیا، پھر اعمال کی کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ اعمال کے زور پہ تو ہماری بخشش ہونی بھی نہیں ہے.
اعمال کے زور پہ تو ہم اللہ کو راضی کر ہی نہیں سکتے. وہ تو اس کا فضل اور کرم ہوگا کہ ہمیں ان کاموں کی توفیق ہو جائے گی جو ان کو وہ پسند کرتا ہے, اور وہ بھی نہ ہوئی تو پھر بھی ہو سکتا ہے فضل اور کرم ہو جائے. تو اعمال پہ بھروسہ تو کیا بھی نہیں جا سکتا, لیکن سوچ پہ, نیت پہ بھروسہ کرنا ہے, اور وہ نیت اللہ کے لیے خالص کرنی ہے. اور وہ نیت یہی ہے کہ نیچر کو جتنے قریب رہیں گے, نیچرل زندگی گزاریں گے. ہم پلاسٹک کی بوتلوں میں اب پانی پیتے ہیں, ڈسپینسر پہ پلاسٹک لگا ہوا ہے, جس میں کنٹینر میں پانی آتا ہے وہ بھی پلاسٹک کا ہے. وہ مٹی کا برتن جو پانی کو پیوریفائی کرتا تھا, فلٹر کرتا تھا, وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے ترقی کر کے, اور 1000 طرح کی بیماریاں لگا لی ہیں. ایک شہد سے محروم نہیں ہوئے, اور کتنے نقصان ہم نے اٹھا لیے ہیں. ہاں, من کل ثمراتی, فصلوں کی, پھر تو راستے اختیار کر. سو بولا رب کا, اپنے رب کے راستے. زولولا, جن پر ہموار ہیں. زولل کہتے ہیں جہاں چلنے میں کوئی دشواری نہ ہو, اسموتھنس کو, یس اسموتھنس کو. تو تیرے رب نے راستے تیرے لیے سموتھ کیے ہیں. آج کا انسان یہ آیت پڑھ کے, مطلب ہمیں لگ رہا ہے, مجھے تو لگ رہا ہے کہ ہم مجرم ہیں کہ ہم نے سموتھ کیے تھے جو اللہ نے سگنل کے راستے اس کے لیے, ہم نے اس کو خراب کر دیا. پہلے ہر ملک کی آرمی کے پاس 4G ٹیکنالوجی ہوتی تھی, ان کے پاس سیٹلائٹ فون ہوتے تھے, اب ہم میں سے ہر ایک کے پاس ہے. اپنے رب کے بنائے ہوئے راستوں پر چل آسانی کے ساتھ. یخرجو من بطونہا, پھر شہد کی مکھی کے پیٹ میں سے نکلتا ہے. شرابن, ایک پینے کی چیز. مختلفن, ڈفرنٹ ہے جو. الوانہ, جس کے کلر. لون کہتے ہیں الوانو, لون کہتے ہیں رنگ کو, جس کے کلر ڈفرنٹ ہیں. فی ہے شفاء للناس, جس میں تمام انسانوں کے لیے شفا ہے. ان فی ذالک, اس ساری بات میں, اس ساری مثال میں, شہد کی مکھی کے سسٹم میں, لآیات لقوم یتفکرون, ایک نہیں ہزاروں مثالیں ہیں اس قوم کے لیے جو تھوڑی سی دیر کے لیے سوچے تو صحیح, فکر تو کرے. اب کیا فکر کرنی ہے؟ شہد کی مکھی کے راستے اللہ کرے بحال ہو جائیں. باہر جہاں شعور ہے وہاں گرین پیس نامی تنظیمیں کام کر رہی ہیں. آئی ایم ویری امپریسڈ بائی دیم کہ وہ لوگ چلیں انوائرمنٹل چینج کے لیے کام کر رہے ہیں, اور کافی عرصے سے کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں سمندروں کو پولوٹیڈ نہ کرو, فضاؤں کو نہ کرو, جانوروں کی کھال کے بنے ہوئے چیزیں استعمال نہ کرو, ہاتھی دانت کے بنے ہوئے نہ کرو, تاکہ آپ انسان جس چیز کے پیچھے پڑتا ہے نا, یقین کریں ہاتھی دانت قیمتی تھا نا, پورے افریقہ کے اور انڈیا کے ہاتھی انسانوں نے ختم کر دیے. ایک ہاتھی دانت حاصل کرنے کے لیے انوائرمنٹ میں اتنی زبردست چینج لے آئے ہیں کہ ختم کر دیا اس کو, ایک مخلوق کوئی اسپیشیز ہی خطرے میں. پاکستانیوں کو کس چیز کا شوق ہے؟ ہمارے ہنٹرز کو اڑیال, وہ بکرا ہوتا ہے پہاڑی, پاکستان کا قومی نشان ہے. پاکستان کے قومی نشان پہ فخر نہیں کرنا, اس کی جرمینیشن کے لیے کوشش نہیں کرنی, اس کو مار کے ٹرافی بنانی ہے. وہ اپنے ساتھ ڈرائنگ روم میں تصویر لگانی ہے, اپنے ڈرائنگ روم میں ہرن کے کٹے ہوئے سروں کے وہ بنا کے نا وہ دکھاتے ہیں. ہم سے تو مطلب ہماری جنریشن سے پہلے ہمارے نانا, دادا, ماموں, چاچو سب کے ڈرائنگ رومز میں وہی ٹرافیز لگی ہوتی تھی, کیونکہ پٹھان ہنٹنگ کے بہت شوقین ہوتے ہیں, تو مجھے اس چیز کا پتہ ہے. شیر کی کھالیں جو زیادہ بڑے شکاری ہیں ان کے ڈرائنگ رومز میں لگی ہوتی ہیں. آدم خور نہ ہو جائے تب تک شیر کو نہیں مارنا چاہیے. چیتے کی کھال کے بنے ہوئے پرس اور جیکٹس استعمال کی جاتی ہیں. انسان کا تو بس چلے تو وہ سارا کچھ جو اللہ نے اسے دیا ہے نا, اس کو کرش کر کے کوئی اور ہی فارم میں لے آئے, اس کا ملک شیک بنا کے پی جائے. ہاں ایسا ہی لگتا ہے مجھے تو. اس کو ہم پائیدار چیز طریقے سے استعمال کرتے ہی نہیں ہیں, یہ سینس ہی نہیں ہے. اور اگر کوئی ہمیں یہ سینس دلانے کی کوشش کرے تو ہمیں لگتا ہے یہ دنیا کی بات ہے, یہ دنیا دار ہے. حالانکہ دنیا بنائی ہی اس لیے گئی تھی کہ ہم یہاں سے آخرت کما جائیں. اس کو اس طرح سے استعمال کریں, آنے والی نسلوں کے لیے اسے پیوریفائی رکھیں. ہمارا دین ہے جو پہلا دین ہے جو کہتا ہے صفائی نصف ایمان ہے. جو لوگ لانڈری کا کام کرتے ہیں نا, میں نے بہت دفعہ کنورٹ مسلمز دیکھے ہیں, ان میں سے وہ کہتے ہیں جب ہم غیر مسلموں کے کپڑے دھوتے ہیں نا تو بہت اسمیل آتی ہے, گندگی لگی ہوتی ہے, اور جب ہم مسلمان کے کپڑے دھوتے ہیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ صاف ستھرے ہوتے ہیں. مسلمان پانی کا جو استعمال کرتے ہیں, اللہ نے پانی کے ساتھ جو ہر چیز کی پاکیزگی اور صفائی رکھی ہے, تو آپ کا تو دین کہتا ہے صفائی نصف ایمان ہے, آدھا ایمان وہ صرف صفائی میں رکھ دیتا ہے.
آپ کیسے کچرا پھیلا سکتے ہیں گیسز کی صورت میں یا پولوشن کی صورت میں؟ اور اس پر تو ہمارے ہاں بات ہی نہیں کی جاتی. چلیں باہر تو کوئی تنظیم تو ہے, کوئی پروٹیسٹ تو کرتے ہیں, کوئی آواز تو اٹھاتے ہیں کہ یہ انڈسٹری کیوں لگ گئی, یا اس نہر میں اس کا پانی کیوں آ گیا. ہمارے ہاں ملتان کے ساتھ جو نہریں بہتی ہیں وہاں کھاد فیکٹری کا پانی, وہ جو ویسٹ ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے. اب بتائیں وہاں کیا حیات ہوگی اس پانی میں؟ جن فصلوں کو لگے گا تو وہ جو سبزیاں بنے گی وہ ہمارے گھروں میں پک کے ہم ہی کھائیں گے نا, ہماری ڈائننگ ٹیبل پہ آئیں گے. ہمیں تو فکر ہی نہیں ہے ان باتوں کی, ہمیں تو یہ دین کے حصے لگتے ہی نہیں ہیں. لیکن کیوں نہیں لگتے؟ کیونکہ لگتا ہے کہ ہم وہ قوم نہیں ہے جو یتفکرون. یہ نوٹ کر لیں, یتفکرون ہے, یسمعون ہے, اور کیا آیا تھا؟ یاکلون. اب تک یہ باتیں آئی ہیں. واللہ خلقکم, وہ اللہ ہے جو پیدا کرتا ہے تمہیں بھی, ثم یتوفاکم, پھر وہ تمہیں فوت کرے گا, ومنکم من یرد, اور کچھ لوگوں کو وہ کیا کرے گا, ان کو لوٹا دے گا, الی ارذل العمر, ایک بڑی تکلیف دے ایج تک. بڑھاپا کیا ہوتا ہے؟ انسان ایک دفعہ جوانی دیکھ کے, چلے بچپن میں تو جوانی نہیں دیکھی ہوتی, پھر وہ چلنے سے بھی عاجز ہوتا ہے, خود کام کرنے سے بھی عاجز ہوتا ہے, تھک جاتا ہے, بیٹھا رہتا ہے. وہ جوانی میں جو پھرکی کی طرح کام کرتے ہیں, بہت ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں, بڑھاپا ان کو بھی بستر کے ساتھ لگا دیتا ہے. پھر کچھ کو ہم فوت کرتے ہیں اور کچھ کو ایسی عمر تک لوٹا دیتے ہیں جو بڑی تکلیف دہ ہے. ارزل کہتے ہیں رزیل سے, ڈاؤن عمر ہے, ساری صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں. عمرے, ایک عمر تک, لکئی لا یعلم, پھر اس کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ وہ نہیں علم رکھتا, بعد علم شیئا, حالانکہ وہ پہلے علم رکھتا تھا, علم کے بعد وہ سب کچھ بھول جاتا ہے. سب لوگوں میں یاداشت کا مرض وقتاً فوقتاً بڑھتا چلا جاتا ہے ایج کے ساتھ. پھر جو چارپائی پہ بزرگ, خدا نہ خواستہ کوئی 100 سال کا ہو جائے تو اس کو سینسز بھی نہیں ہوتی, بعض دفعہ پہچان بھی نہیں ہوتی. یہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عمر سے پناہ مانگا کرو. اللہ ہمیں صحیح حالت میں ایمان اور صحت کے ساتھ اپنے پاس بلائے. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا, ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, علیم قدیر, وہ سب قدرت رکھتا ہے, اس کے علم میں ہے کہ کس انسان کو کتنی عمر دینی ہے, سارا تقدیر میں لکھا ہوا ہے. واللہ فضل بعضکم, وہ اللہ ہے جو برتری عطا کرتا ہے بعض کو علی بعض, بعض کے اوپر. پھر رزق کے معاملے میں کسی کو اولاد میں برتری دے دیتا ہے, کسی کو مال و دولت میں دے دیتا ہے, کسی کو گاڑیوں میں دے دیتا ہے, کسی کے بہن بھائی بڑے فیملی کے ساتھ بانڈ بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے, کسی کو کوئی صلاحیت ایسی دے دیتا ہے. یہ رزق ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. تو اللہ کہتا ہے میں نے رزق میں برتری دی ہے اس دنیا میں, ایکوالٹی نہیں ہے. فَمَن الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ, تو وہ لوگ جن کو ہم نے فضیلت بخشی ہے, برادی, کیا وہ لوٹا دیتے ہیں, رزقہم, اپنا رزق, علی ما ملکت, وہ جو ان کی ملکیت ہے یعنی غلام, ایمانہم, ان کے دائیں ہاتھ, فہم فیہ سوا, تو کیا وہ برابر ہو جاتے ہیں. افبنعمت اللہ یجحدون, تو کیا اللہ کا احسان کے بارے میں, اللہ کی نعمتوں کے بارے میں تم جھگڑا کرو گے؟ اللہ تم میں سے کسی کو کوئی نعمت زیادہ دے دیتا ہے تو کیا کوئی کسی اور کو دیتا ہے اس میں شریک؟ غلام تو دور کی بات. میرے 4 بیٹے ہیں تو کیا میں اس میں سے 3 کسی اور کو بانٹ دیتی ہوں؟ میرے پاس 4 ہی گاڑیاں ہو جائیں چاہے, میں اس کے لیے پورچ اور بنا لوں گی, میں دھوپ میں کھڑی کر دوں گی. میں یہ نہیں کروں گی میں ایک اپنے ہمسائی کو دے دوں, ایک سیمی کو دے دیتی ہوں, ایک صدف کو دے دیتی ہوں, ایک سبینہ باجی کو دے دیتی ہوں کہ میرے لیے تو ایک کافی ہے. ہم میں سے کوئی ایسے نہیں کرتا. اللہ کہتا ہے جو ہم رزق دیتے ہیں تمہیں, اس میں سے تو تم کسی کو شریک نہیں کرتے ہو, نہیں کرتے نا. پھر اللہ کی نعمتوں میں کیسے شریک کر لیتے ہو؟ کیسے کہتے ہو یا کسی اور نے بنائی ہوگی؟ کیسے یہ کسی اور کو اللہ اپنا یہ اختیار کیسے دے سکتا ہے جو اتنا عظیم کاریگر ہے؟ وہ کیسے مان لے کہ ہاں کوئی اور بھی ہے, شریک ہے؟ واللہ جعل لکم من انفسکم, وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہاری اپنی جانوں میں سے ازواجن, تمہارے جوڑے پیدا کر دیے. وہی اسپیشی ہے نا, حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پورا بنانے کے بعد, روح پھونکنے کے بعد ان سے کنورسیشن ہو رہی ہے, اور پھر ان کی بائیں طرف سے اما ہوا کو پیدا کر دیا. یہ بتا دیا ہے کہ انسان کا جوڑ جو ہے وہ انسان کے اندر ہی رکھ دیا ہے, اس کا آدھا حصہ اسی میں سے نکلتا ہے,
وہ اس کے بغیر انکمپلیٹ ہے. اللہ جوڑ عطا کرے اور بہترین عطا کرے سب کو. تو اللہ کہتا ہے کیا یہ چیزیں تمہیں نشانیاں نہیں لگتی کہ وہ کتنا عظیم کاریگر ہے؟ چلے اما ہوا کے لیے حضرت آدم کو اگر بنانے میں 1000 سال لگے تھے، 500 سال لگ جاتے. نہیں، اسی ٹائم ایک انسان کو بنانے میں اللہ کہتا ہے میں نے کتنے سال بنا کے ان کا پتلا چھوڑا، پھر وہ سوکھ گیا، شیطان بھی بڑا وزٹ کرتا رہا، اور پھر بعد میں نے اپنے روح پھونکی، پھر علوم سکھائے، پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا ہے. یہ پروسیس ہے. یہ پروسیس بھی دکھا کے اللہ اسی انسان کا جوڑا بنا رہا ہے. 1 سیکنڈ میں کن فرماتا ہے اور ابھی بھی ہوا کھڑی ہو جاتی ہے ساتھ ہی، کہ وہ چاہے تو یوں کرے، چاہے تو یوں کرے. اور یہ اللہ نے بتایا کہ وہ ایسے ہی کرے گا تمہارے ساتھ بھی. اب دنیا کے مختلف مذاہب میں آپ کو بتاؤں حضرت ہوا کا کیا مقام ہے. وہ کہتے ہیں حضرت آدم نے غلطی نہیں کی، ناٹ ایڈم بٹ ایو، سارے قصوروار ایو ہے. اس نے آدم کو بہکایا تھا. قرآن ہمیں کہیں بتاتا ہے بی بی ہوا نے، آپ 4 واقعے پڑھ چکے ہیں، کہیں بتایا کہ بی بی ہوا نے بہکایا؟ اللہ نے کیا کہا؟ کس نے بہکایا؟ شیطان نے بہکایا. ہمارے کانسیپٹ کلیئر کرتا ہے. اسی لیے اللہ کہتا ہے مصدق لما بین یدیہ، جو پہلے کتابوں میں انکریکٹ باتیں ہیں ان کو قرآن کریکٹ کرتا ہے. اچھا، پہلے کیا کہا جاتا تھا کہ عورت ہی ذمہ دار ہے مرد کی ساری برائیوں کی، کیونکہ آدم کی جو برائی کی ذمہ دار ہے. عورت سے نفرت کی جاتی تھی دنیا کے تمام مذاہب میں. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ تمہارے جوڑے اس لیے بنائے ہیں تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو گے. اب قرآن پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، قرآن کے درس دینے والے اگر کہیں کہ عورت جو ہے وہ مرد کے لیے پاؤں کی جوتی ہے، تو پھر بتائیں پھر اس قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ کہہ رہے میں نے تم دونوں کو لباس بنایا. اللہ نے آسمانوں سے بات کیا لباس کی. لباس اللہ نے ایسے نہیں کہا میں نے یہیں سے بنایا ہے، کوئی کھڈیاں یہیں سے لگا دیا زمین پہ. اللہ نے کہا ہے اے ابن آدم، جب میں نے تمہیں نیچے ڈسینڈ کیا تمہارے ساتھ لباس بھیجا. اور یہاں پر اللہ قرآن میں ہی کہہ رہا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے. یعنی یہ کچھ ڈیوائن تعلق ہے جو اللہ نے اوپر سے دے کر بھیجا ہے. آپ اس تعلق کو، اللہ نے کہا آدم تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہو اور انجوائے کرو. جو انجوائمنٹ کا تعلق تھا، اگر ہمارے بچے بیویوں کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں تو ہمارے ہاں پاکستان میں ایک ٹرمینالوجی ہے، کیا ہوتے ہیں وہ؟ رن مرید، شدت والے رن مرید ہوتے ہیں. جنت کے مزے کرنے کا نام تھا. دنیا میں ہماری دنیا بھی جنت ہو سکتی تھی اگر ایک رشتہ بھی ہم خالص رہنے دیتے. صرف یہی ایک رشتہ ہم خالص رہنے دیتے. ہم نے اس کو خالص نہیں رہنے دیا. ہم نے صرف شہد کی مکھی کے راستے تباہ نہیں کیے، اپنی زندگیاں تباہ کیا. ہم نے اس رشتے کو اتنا پولوٹیڈ کر دیا، اتنا پولوٹیڈ کر دیا ہے کہ ہم کہتے ہیں وہ نہیں. میں نے آپ کو اس ٹیکسی ڈرائیور کی بات سنائی تھی نا، وہ انڈین ٹیکسی ڈرائیور تھا. اس کے ساتھ کہتے ہیں میں نے سفر کیا تو وہ جب سفر لمبا ہوتا ہے تو بندہ بات بھی کر رہا ہوتا ہے. میں خود بھی جب کریم پہ بیٹھتی ہوں تو میری ڈرائیورز کے ساتھ بات ہو جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں جب وہ بات کر رہا تھا تو اس نے کہا میں نے کہ مجھے جب میں نے کرایہ زیادہ دیا تو وہ کہہ رہا تھا کہ بڑی مہربانی میری شادی ہو جائے گی. اس نے کہا اچھا لگتا ہے، بہت پسند کرتے ہو، منگنی ہو گئی ہے؟ کہتا ہے پسند تو بہت کرتا ہوں، منگنی ابھی نہیں ہوئی، ابھی میں ٹرک میں ہوں کہ منگنی کر دوں. کہہ رہے گھر والوں کو بتایا؟ کہتا ہے لاہور والا گھر والوں کو بتاؤں گا تو اماں وہی نہیں ہونے دے گی میری شادی. اماں کہے گی سارے جہان کی لڑکیوں سے کر لو، یہاں نہیں کرنی، کیونکہ وہ کہے گی میرے بیٹے کو پہلے ہی چھین لے گی مجھ سے. جہاں ناپسند کروں گا وہاں اماں شادی کرے گی. اس لیے میں اس کے ساتھ، اماں پوچھتی بھی ہے اپنی اس کزن سے شادی کرنی ہے، میں کہتا ہوں ہرگز نہیں کروں گا. اس کی شکل دیکھی ہے، اس کے عمل دیکھے ہیں، اسی سے شادی نہیں کروں گا. تو ہمارے ہاں بنگلہ دیش، انڈیا اور پاکستان خاص طور پہ یہ مینٹالٹی ہے کہ اگر میاں بیوی میں بن آئے، ویسے بڑی دعائیں ہوتی ہیں، وظیفے ہوتے ہیں. نکاح کے جو خطبہ ہے نا، آپ کو اب آہستہ آہستہ انشاءاللہ عربی جب سمجھ آئے گی اس کی ترجمہ سمجھ میں آئے گا. اس میں دعائیں مانگتے ہیں اللہ ان میاں بیوی میں محبت ڈال دے، اللہ ان میاں بیوی میں اما عائشہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی محبت ڈال دے، اللہ ان میاں بیوی میں اما حوا اور حضرت آدم جیسی محبت ڈال دے. لیکن اگر غلطی سے محبت ہو گئی، ان کی بن آئی، تو سب سے زیادہ پرابلم بھی سارے گھر والوں کو ہو رہا ہوتا ہے، بلکہ پوری فیملی کو ہو رہا ہوتا ہے. یہ تو رن مرید ہے. بچوں کو اگر اس نے اٹھا لیا تو رن مرید ہے، کچن میں ہیلپ کرا دیا تو رن مرید ہے، برتن دھو لیے تو میمز اور لطیفے بن گئے ہیں. ہم اس نبی کی امت ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کپڑا پھٹ گیا ہے تو خود سیا، یعنی کہ عائشہ سی دو، خدیجہ سی دو. اگر جوتا ٹوٹ گیا ہے تو اس کو گانٹھ خود لگائی ہے، گھر کی صفائی خود کی ہے.
ہمیں یہ سکھایا ہی نہیں جاتا، ہمیں بتایا ہی نہیں جاتا. کہا جاتا ہے عورت اگر بے دام کی غلام ہے، جانوروں کی طرح خامند کے آگے کام کرتی ہے تو جنتی ہے، ورنہ وہ سیدھی جہنم میں جائے گی. وہ خود کہہ رہا ہے میں نے تمہیں جوڑے کی شکل میں بنایا، سکون پانے کے لیے بنایا، لیکن نہیں، ہم نے وہاں سکون نہیں حاصل کرنا ہے، نہ خود کرنا ہے نہ کرنے دینا ہے، نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب تم بیوی کی مانو گے، اب اس کے پانٹی سے لگ کر بیٹھے رہو گے، اس کے پلوں سے بندھ جاؤ گے. ہاں تمہیں تو اس نے پٹی پڑھا دی، اب تو جو وہ کہے گی تم اسی کی زبان بولو گے. آپ کو سمجھ نہیں آتی؟ اگر وہ بیوی سے محبت نہیں کرے گا تو باہر جائے گا، گناہ کرے گا، وداؤٹ میرج ریلیشن شپس بنائے گا. اس کو گھر میں جب سکون نہیں ملے گا تو کتنے گھر خراب ہوں گے آپ کی اس کمی کی وجہ سے. ہو سکتا ہے وہ ڈرگ ایڈکٹ بھی ہو جائے. پاکستانی ہم لوگوں نے بچپن میں دیکھی تھی، ہمارے پیرنٹس نے دکھائی تھی، میرے نانا دادا نے، بہشت فلم. اس میں نیر سلطانہ تھی، وہ آتی ہے، اس کا سین شروع ہوا تھا، یقین کریں کہ وہ تھانے میں اپنے خلاف FIR کٹوانے آتی ہے کہ میرے بہو بیٹا محبت کرتے تھے اور اب انہوں نے سوسائڈ کر لی ہے، 1-2 مہینے انہیں علیحدہ رکھا ہے نا، جو لڑائیاں ڈال کے ساس بہو کے جھگڑوں میں. تو وہ محبت اتنی شدت والی تھی کہ دونوں نے اپنی اپنی جگہ خودکشی کر لی ہے. تو میں آئی ایم دا ریسپانسبل آف. یہ ہمارا کلچر تو نہیں تھا. یہاں کہہ دیا جاتا ہے اچھا اس نے تمہارے باپ کو ایسے کہا ہے، تمہاری چچی کو ایسے کہا ہے، چلو اس کو میکے چھوڑ کے آ جاؤ. پھر 2 سال کے لیے جدائیاں پڑ جاتی ہیں، پھر درمیان میں رشتہ دار پڑ رہے ہوتے ہیں، پھر صلح صفائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ روٹنا منانا. اتنا عجیب سسٹم ہے، اتنا عجیب سسٹم ہے. جو ہمارا دین کہتا ہے طلاق کی صورت میں بھی اسی گھر میں رہو. ہو سکتا ہے ہسبینڈ کو اٹریکٹ کر جاؤ. یہاں طلاقیں نہیں بھی ہوئی ہوتی، چھوٹی چھوٹی بات پہ آپس میں ان بن ہوتی ہے، تو اس طرف سے بھی پیرنٹس کود پڑتے ہیں، اس طرف سے بھی پیرنٹس کود پڑتے ہیں اور دونوں کو سپریٹ کر دیتے ہیں 1 منٹ سے پہلے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ میں کچھ غلط کہہ رہی ہوں؟ کوئی ایک خرابی نہیں ہے اس سسٹم کی جو ہم نے کی ہو پیدا. ہاں پھر کیا بنایا؟ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور تمہارے جوڑوں میں سے ہی تمہیں عطا کیے، تمہارے لیے بنا دیے، بنینا تمہارے بیٹے، وحفدتن اور تمہارے پوتے، یعنی 3rd جنریشن تمہیں عطا کی، وَرَزَقَكُمْ گرینڈ ڈاٹرز اور گرینڈ سنس، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. ان کی بات کر کے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا. جو نکاح کا رشتہ ہے کسی بھی مذہب کے مطابق وہ اللہ کہہ رہا ہے پاکیزہ رزق ہے. لیکن ہم یہ رشتہ اتنا خراب کرتے ہیں، اتنا تلخ بنا دیتے ہیں کہ بچے چاہتے ہیں نکاح کے بغیر ہی ہم رہے تو بہتر ہے. افبالباطل یؤمنون، کیا یہ سب کچھ ہوتے ہوئے ایمان رکھو گے باطل پر؟ اب مجھے بتائیں میں کیسے نہ سمجھوں اس بندے کو لادین، چاہے وہ بظاہر نمازی ہے، چاہے وہ بظاہر مسلمان ہے، اس کا کلمہ بھی آپ سن لیں بالکل ٹھیک ہوگا، لیکن وہ ایسا بندہ ہے کہ جو میاں بیوی میں بگاڑ چاہتا ہے. اللہ اسے باطل کہہ رہا ہے. کیا باطل پر ایمان ہے؟ اللہ پر ایمان تو نہ ہوا جو یہ کام کرتا ہے، جو اس سسٹم کو، جو فیملی لائف کو، فیملی ٹری کو خراب کرتا ہے، سپوائل کرتا ہے، کاٹتا ہے، وہ باطل ہے. وہ کسی بھی صورت میں ہو. جادو تک کرائے جاتے ہیں طلاق ہو جائے. سورۃ بقرہ میں اللہ نے کہا نا، جو میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کے لیے ہاروت اور ماروت سے لوگ سیکھا کرتے تھے. انسان اسی لیے جادو سیکھتے ہیں. یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون، کیا باطل پر ایمان کا تعلق رکھو گے اور اللہ کی نعمتوں سے، اللہ نے جو زوج کی شکل میں تمہیں عطا کی ہیں ان کا انکار کر دو گے؟ اس نعمت سے، اس نعمت سے کہو گے ہاں گھر والے ڈرتے ہیں بیوی سے اظہار محبت نہیں کرنا، ہاں یہ تو سر پہ چڑھ جائے گی، اس کو دن میں 4 دفعہ آئی لو یو بولا تو یہ تو سر پہ چڑھ کے ناچے گی، میرے مجھے اپنی انگلیوں پہ نچائے گی، نہ صرف خود ناچے گی بلکہ نچائے گی. نہیں محبت کا اظہار نہیں کرنا. اللہ نے جو اتنا خوبصورت رشتہ آپ کو عطا کیا ہے، اللہ کہہ رہا ہے آپ اس کو ضائع کر دیتے ہو باطل پر ایمان رکھتے ہوئے. وبنعمت اللہ، اور اللہ کی نعمت کو کیا کرتے ہو؟ کفر کرتے ہو. یہ میں نے نہیں لکھا، قرآن کہہ رہا ہے آپ کفر کرتے ہیں. آپ چاہے پھر نمازیں پڑھتے رہیں، خود کو مسلمان سمجھتے رہیں، اللہ کہہ رہا ہے آپ کفر کرتے ہیں جب آپ اللہ کی کسی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں، اس کا غلط استعمال کرتے ہیں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اصل میں آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کے سوا کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ، ایسی چیز کی عبادت کرتے ہیں
ایسی چیزوں کو پریورٹی بناتے ہیں جو آپ کو کچھ نہیں دے سکتے رزق کی صورت میں، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، شیئن کچھ بھی، ولا یستطیعون نہ ان کو استطاعت ہے کہ وہ آپ کو کچھ عطا کر سکیں۔ فلا تضربوا للہ الامثال تو اللہ کے لیے خود سے مثالیں مت گڑو، ان اللہ یعلم اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے۔ مثالیں جو اللہ نے بیان کر دی ہیں ان سے سیکھو، سوچو، غور کرو۔ یہ نہ بتاؤ ہم بڑے فن خواں بن گئے ہیں، بڑے چودھری صاحب بن گئے ہیں، میں تو پرے پنچایت میں بیٹھنے والا بندہ ہوں، میں تو بڑے بڑے لوگوں کے مسئلے حل کر دیتی ہوں، میں بتاؤں گی تمہارے گھر کے سسٹم کیسے چلنے چاہیے۔ اللہ نے کہا تم مثالیں نہ کرو، میں بہت پڑھی لکھی ہوں، میں بڑی فلاسفر ہوں، میں بتاؤں گی، میں خاندان کی بڑی بوڑھی ہوں، میں فیصلے کروں گی۔ آج تو جی لوگوں میں شرم حیا ختم ہو گئے، بچے پوچھتے ہی نہیں ہیں کہاں جا رہے ہیں کہاں آ رہے ہیں، صرف بتا دیتے ہیں ہم یہاں جا رہے ہیں۔ سارا ہولڈ میرا چلنا چاہیے، یہ ہے ہولڈ میرا چلنا چاہیے۔ اللہ نے کہا ہے اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، دین وہی ہے جو قرآن میں بتا دیا گیا، دین وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا ہے۔ اب کون سی مثال دی جاتی ہے؟ اپنا مارے چھاؤں پہ ڈالے، غیر مارے۔ جب رشتے کیے جاتے ہیں نا تو بچوں کو قائل کرنے کے لیے ایک بڑی مثال دی جاتی ہے، مجھے یہ بڑی عجیب لگتی ہے۔ اپنا مارے چھاؤں پہ ڈالے، غیر مارے دھوپ میں ڈالے۔ مر جانے کے بعد چاہے آپ دھوپ میں رہیں یا چھاؤں میں رہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کی قبر دھوپ میں بنی کھڑی ہو یا چھاؤں میں بنی کھڑی ہو، آپ تو مر گئے نا، آپ کی زندگی تو تباہ ہو گئی۔ اس اپنے کو آگ لگائیں جو آپ کو مارنا چاہتا ہے، کیوں مارے وہ؟ کسی کو کیوں اختیار دیتے ہیں؟ بچوں کو قائل کرنے کے لیے اس طرح کی مثالیں ہم پاکستانیوں نے بہت ساری ڈھیر ساری گھڑ رکھی ہیں۔ اللہ یہی کہہ رہا ہے ایسی مثالیں مت گھڑا کرو، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ضرب اللہ اللہ بیان کرتا ہے، تم نہ بیان کرو، اللہ بیان کرتا ہے۔ مثلا مثال تمہارے لیے، عبدن ایک بندے کی، عبد کسے کہتے ہیں؟ غلام کی۔ پیچھے اللہ نے ملکت کہا جو آپ کی ملکیت ہوتا ہے، یہاں عبد کہا۔ اللہ ہمیں اپنا بندہ بنائے، اپنی غلامی نصیب کرے۔ عبدن جو غلام ہو، مملوکن اس کے مالک ہوں، ڈھیر سارے مالک ہوں۔ ایک غلام ہو جس کے 7-8 مالک ہو، ایک ملک ایک مالک ہوتا تو مالک ہوتا، مالک کی جمع ہے مملوک، ڈھیر سارے بادشاہوں۔ لا یقدر علی شیء ومر رزقناہ منا رزقا حسنا، نہیں، ایک غلام ہو جو دوسرے کا مملوک ہو اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا، اور دوسرا وہ شخص ہے جس کو ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہے۔ فَهُوَ يُنْفِقُ وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے۔ نفقہ کا مطلب آج بہت دنوں بعد یہ لفظ آیا، میں ریپیٹ کر دوں۔ نفقہ کا لٹرل میننگ بتائیں۔ سرنگ، یس، جو گو بناتی ہے صحرا میں، اسی سے انفاق ہے اور اسی سے نفاق ہے۔ یونفق وہ خرچ کرتا ہے، من ہو اس میں سے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے، سرن چھپا کے، سر کہتے ہیں راز کو، اسرار اسی سے ہوتا ہے نا، اسرار نام بھی ہوتا ہے، وجہرن اور کھلے عام دن کے ٹائم۔ حل یستوون کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ شخص جو اختیار ہی نہیں رکھتا، اس کا وہ کسی اور آقا کا غلام ہے، اور وہ شخص جو انڈیپینڈنٹ ہے، اللہ کہہ رہا ہے اپنا رزق خود استعمال کرتا ہے، اپنی وراثت کو خود انجوائے کر رہا ہے، کیا وہ دونوں تمہارے نزدیک برابر ہیں؟ ہمارے سمجھانے کو اللہ تعالیٰ ہمارے انٹلیکٹ کے مطابق بات کر رہے ہیں۔ جب نہیں ہے برابر، الحمدللہ، پھر شکر بھلا اور تعریف ساری کی ساری اللہ کی نہیں بنتی کہ وہ تم غلاموں کو اتنے اختیارات دیتا ہے، پھر اسی کی خدائی میں شریک کرنے لگتے ہو۔ ہم جیسا غلام بھی کوئی نہ ہو، ایسے غلام ہیں کہ جو مالک کے پکے نمک حرام ہوتے ہیں۔ ہم لوگ انسان بڑا نمک حرام ہے، سب سے زیادہ احسان فراموش، نہ شکرا، بل اکثرہم لیکن اکثریت انسانوں کی لا یعلمون۔ جب اللہ یہ کہتا ہے نا تو دل کو تسلی ہوتی ہے۔ جو جن کی فطرتیں یا جن کے مزاج اکثریت سے نہیں ملتے نا، پھر ہم جیسے لوگوں کو تسلی آ جاتی ہے۔ اچھا اللہ بھی کہتا ہے اکثریت غلط ہوتی ہے، میجورٹی غلط ہوتی ہے۔ اور ہمارے ہاں اگر کلاس روم میں بھی ٹیچر کوئی کام اسائن کرے نا تو ٹیچر کہتی ہے جہاں اکثریت ہوگی ہاتھ کھڑے کریں، جہاں اکثریت ہوگی وہ فیصلہ مانا جائے گا۔ حالانکہ اللہ کہتا ہے ہمارے سٹینڈرڈز دیکھیں بالکل الٹے ہیں، جہاں زیادہ لوگ جو بات کہیں گے وہ غلط ہوگی۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا اور پھر اللہ ایک اور مثال تمہیں بیان کرتا ہے۔ یہ پیراگرافز یاد رکھیے گا، یہاں پر مثالیں اللہ نے دی ہیں۔
اور خاص طور پہ غلاموں کی اور مالکوں کی دی ہے. اور اللہ مثال بیان کرتا ہے رجلین، دو آدمی ہیں، احدہما ابکم، ان میں سے ایک گونگا ہے، بہرا ہے، لا یقدر علی شیء، کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتا، وہو کل، اور وہ پورا کا پورا علی مولاہ، اپنے مالک پر ڈیپینڈ کرتا ہے، مولا پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اینما یوجہ ہو، کہیں بھی آپ اس کو بھیجیں، یوجہ وجہ سے ہے، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، کہیں بھی اسے کام کے لیے بھیجیں، لا یاتی بخیر، وہ کام کمپلیٹ کر کے نہیں آتا، خیر و برکت سے نہیں آتا. اب گونگا بھی ہے بیچارہ، بہرا بھی ہے، آپ اس کو سمجھانے کی جتنی کوشش کریں گے، اشاروں سے ہی سمجھائیں گے نا، اس کو پھر بھی پوری بات سمجھ نہیں آئے گی، آدھا کام کرے گا، ادھورا چھوڑ کے آ جائے گا. وَمَن یَأْمُرُ، اور آپ کا ایک ایسا غلام ہو جو ہر ٹائم عدل بیلنس کے ساتھ آپ کا کام کمپلیٹ کرتا ہے، وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم، اور وہ اچھی سیدھے صاف ستھرے راستے پر بھی ہو. کیا دونوں برابر ہو سکتے؟ بعض کمپنیاں ملازم ہائر کرتے ہوئے یہ تک کہتی ہیں کہ وہ شادی شدہ نہ ہو، جو کمپنی کا ملازم ہے نا، کہ وہ اس کو ڈسٹریکشن، اس کا مائنڈ بھی ہماری طرف یکسو رہے. آپ پیکج کرتے ہیں کہ آپ اتنا عرصہ ہمارے پاس جاب کر رہے ہیں، یہ سال ڈیڑھ آپ شادی نہیں کر سکتے، یہ بھی کہتے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو غلام رکھنا پسند کریں گے جس میں کوئی صلاحیت نہ ہو. اگر فرض کرتے ہیں کوئی کمپنی کمپیوٹر کے وہ سافٹ ویئر بناتی ہے تو وہ ایسے ہی بندے کو ہائر کرتی ہے نا جو کمپیوٹر جانتا ہو، یا وہ دیہات سے جس کو الف بے بھی نہ لکھنی آتی ہے اس کو کبھی ہائر کرتی ہے؟ اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے جب تم اپنے لیے یہ ہائر نہیں کرتے، تو جب تم اللہ کا کام نہیں کرتے تو تم بھی اللہ کے لیے ایسے ہی بیکار ہو، ایسے ہی بیکار ہو. پھر بیکار بن کے زندگی گزارنا چاہتے ہو یا کارآمد بن کے. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کا غیب ہے. تم نہیں سمجھ پاتے ہو کہ کائنات میں غیب کیا ہے، تمہیں تو جو تمہاری آنکھیں دکھاتی ہیں تم اسی کو دیکھتے ہو. اسی لیے اللہ نے پیٹھ پیچھے بات کرنے سے اتنا بڑا گناہ بنایا ہوا غیبت کو، کہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے. وما امر الساعتی، اور جس کام کا اللہ حکم دیتا ہے، الا کلمح البصر، مگر اتنی دیر میں جب بصر کہتے ہیں آنکھ کو، بصارت لمح کہتے ہیں جب لمحہ، ایک لمحے کو ہم پلک جھپکتے ہیں، اللہ جس کام کا ارادہ کرتا ہے اتنی بھی دیر نہیں ہوتی. او ہوا اقرب، بلکہ پلک جھپکنے سے بھی کم ٹائم میں اللہ تعالیٰ پہنچ جاتا ہے جو کرنا چاہتا ہے. اور دوسری بات اس کا میننگ ہے کہ قیامت کے برپا ہونے میں ایک لمحے کی دیر بھی نہ ہوگی، پلک جھپکنے سے یا اس سے کم کی بھی. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کلی، اوپر ہر چیز کے، شیئن، ہر چیز کے، قدیر، پوری قدرت رکھتا ہے. ہی از ڈومیننٹ، اس کے پاس ساری طاقتیں ہیں. واللہ اخرجکم، وہ اللہ ہے جو تمہیں نکالتا ہے، من بطون امہاتکم. یہ ورڈ پہلے سنے سے لگتے ہیں. پہلے اللہ نے کہا دودھ نکالتا ہوں جانوروں کے پیٹوں سے، اب انسانوں کے پیٹوں سے کیا نکالتا ہوں؟ انسانوں کو، تمہیں نکالتا ہوں، اپنی ماؤں کے پیٹوں سے تمہیں نکالتا ہوں. لا تعلمون شیئا، تم اس ٹائم کوئی علم نہیں رکھتے ہوتے. وجعل لکم السمع، پھر میں تمہیں سماعت دیتا ہوں، تمہیں ورڈ سنائی دینا شروع ہو جاتے ہیں. بچہ سال ڈیڑھ کے بعد ایسے کچھ جو سمجھ نہ آنے والی لینگویج ہے، اما، ٹوٹا پھوٹا، ایسے با ایسے کچھ بول رہا ہوتا ہے، تو اللہ اس کو سنوا رہا ہوتا ہے. پھر میں تمہیں سماعت دیتا ہوں، پہلے سنتا ہے انسان. والابصارا، پھر میں تمہیں دیکھنے کی قوت دیتا ہوں. والافئدہ، پھر دل میں جذبات پیدا ہوتے ہیں، فیلنگز پیدا ہوتی ہیں، سوچ پیدا ہوتی ہے، تھنکنگ اینڈ تھاٹس دیتا ہوں. لعلکم، شاید کسی طرح انسان کو یاد آ جائے، کیا؟ اپنے مالک کے شکر گزاری. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. یہ نعمتیں اس لیے دی ہیں. شکر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کے راستے میں استعمال کرنا، بیسٹ فارم میں. نہیں پڑھ رہے ہیں آگے، مجھے بند کرنا. علم یرو، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ الی الطیر، پرندوں کو، مسخرات، ان کو ہم نے مسخر کر رکھا ہے، ان کو تھام رکھا ہے، فی جو السماء، آسمان کی فضا میں. کیسے اڑتے ہیں؟ گر کیوں نہیں پڑتے؟ کشش شکل تو ہے، زمین پہ ہر چیز تو آتی ہے، وہ ایسے ہی ڈراپ کیوں نہیں ہو جاتے؟ نہیں گرتے نا. میں پڑھ رہی تھی کہ جو بارش کی رفتار ہے نا، وہ 450 یا 500 کلومیٹر فی گھنٹہ بنتی ہے. اگر زمین پر جس رفتار سے بادل سے اترتا ہے نا قطرہ،
اگر اس رفتار سے گولی سے بھی تیز لگے ہم میں، سوراخ کر دے اگر بارش اس رفتار سے ہے، اللہ درمیان میں اس کی سپیڈ کو بریک کرتا ہے. بریک کرتے کرتے 8 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بارش پہنچتی ہے زمین پر. وہ قطرہ رحمت بن کے اترتا ہے ہمارے اوپر. وہ جو اتر سکتا تھا، یہ کون کرتا ہے؟ یہ میرا رب کرتا ہے. اللہ یہ باتیں کرتا ہے کہ یہ چیزیں تم نوٹ کرو. اور پھر آگے کہتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا، اچھا یہ میں اس ایک لائک بچے کی مثال دے رہا ہوتا ہے نا، جب ماں باپ میں سے کوئی یا پیرنٹ استادوں میں سے کوئی وہ کہتا ہے اس بچے جیسے بن جاؤ جس نے، یہ بھی تو تمہارے جیسا ہے، اس نے تمہارے جتنا پڑھا ہے، اس کے کیسے فل مارکس آ گئے. پھر اللہ کہتا ہے لقوم یتفکرون، اچھا سیکھو گے نہیں مگر وہی جو غور کریں گے. اچھا پھر پرندوں کو نہیں دیکھتے ہو؟ پہلے اللہ نے انسان کی بات کی اور پھر پرندوں کی، کہ کیسے آسمان کی فضاؤں میں وہ تھامے ہوئے ہوتے ہیں. ما یمسکہن الا اللہ، کون ہے جو انہیں تھام کے رکھتا ہے سوائے اللہ کے. چاہے تو وہ ان کے پر کھلے ہی نہ گر پڑے. آپ کو پتا ہے یہ جو سائبیریا سے آتے ہیں سردیوں میں پرندے، کیونکہ وہاں پر برف جب بن جاتی ہے تو وہ ٹریول کرتے ہیں، اور وہ ٹریول کرتے ہیں پتہ نہیں لگاتار کتنے دنوں تک. میں بہت حیران ہوتی ہوں. اور وہ ہمارے گرم علاقوں میں آتے ہیں نا، سردیوں میں میدانی علاقوں میں آتے ہیں، اور وہ کتنی کتنی راتیں آسمان میں ایک خاص ٹریک ہوتا ہے جہاں پر وہ سفر کرتے ہیں، اور اللہ انہیں سفر کرنے دیتا ہے تھکے بغیر، پر چلاتے ہوئے آتے ہیں. ان جھیلوں پہ اترتے ہیں جہاں پر پانی اور دانہ مل جاتا ہے انہیں. اور ہر سال بریڈنگ ہوتی ہے، پھر ان کی ہنٹنگ سیزن آتے ہیں، پھر جب ان کے جانے کا موسم ہوتا ہے پھر بریڈنگ کا سیزن ہوتا ہے، پھر دو ہجرتیں کرتے ہیں سال میں، وہ ہجرتوں کے موسم ہوتے ہیں ان کے. یہ کتنا خوبصورت سسٹم ہے میرے رب کا بنایا ہوا. اللہ کہتا ہے کیوں نہیں اس سسٹم پہ غور کرتے؟ یہ دین ہے، یہ قرآن ہے، یہ سیکھنا، ان کے بارے میں ریسرچ کرنا، اس کے ذریعے اللہ کو پانا، یہ ہے دین آپ کا. یہ قرآن آپ کو بتا رہا ہے. میں تو نہیں کہہ رہی نا، قرآن کہہ رہا ہے الم یرو، کیا نہیں دیکھتے ہو غور سے ان پرندوں کو جن کو اللہ نے آسمان میں تھاما ہوا ہے. ان فی ذالک، ہے اس میں تمہارے لیے، اس قوم کے لیے، لآیات لقوم یؤمنون، جن کو ذرا سا بھی اللہ پہ بھروسہ ہے نا، وہ ضرور دیکھے گا. وہ پرندے کو اڑتا ہوا دیکھ کے سوچے گا کہ کون ہے اس کو بنانے والا. جو پکچر کو دیکھ کے، وہ ڈرائنگ کو دیکھ کے سمجھے گا کہ کوئی اس کا بنانے والا ہے. میں ابھی یہاں پر ایک ڈرائنگ لا کے رکھ دیتی ہوں، آپ میں سے ہر انسان سمجھے گا، کوئی جتنا بیوقوف بھی ہو، کہ یہ کسی نہ کسی نے بنائی ہے. آپ، اللہ کہتا ہے میری قدرت کو دیکھ کے مجھ تک نہیں پہنچتے. انسان اتنا غافل ہے، وہ یہ نہیں سوچتا اس کا بنانے والا کیسا ہوگا، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس نے مجھے کیوں بنایا. میں تو اس کی بنائی ہوئی پکچر میں ایک اہم ایلیمنٹ ہوں نا. وہ کہتا ہے میں تم جو ماسٹر پیس ہوں اس کی مخلوقات میں سے. وہ خود کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میں نے یہ جو پینٹنگ بنائی ہے، یہ کائنات بنائی ہے، اس میں میں نے ساری کی ساری پروٹیگنسٹ جو ہے، اہم کردار ہے، جو ہیرو کی کاسٹ ہے، ہیروئن کی کاسٹ ہے، وہ انسان کو ملی ہے. تم پرندوں پہ غور نہیں کرتے، تم جانوروں پہ نہیں کرتے، اپنی پیدائش پہ نہیں کرتے، اپنا ہر چیز کے جوڑے ہونے پر غور نہیں کرتے. واللہ جعل لکم، اللہ نے بنائے ہیں تمہارے لیے، من بیوتکم، تمہارے گھر، سکنن، سکون کی جگہ. جہاں بھی ٹریولنگ کر لیں، ہوتی ہے گھر جانے کی نہیں، اپنے بستر پہ سو کے مزہ آتا ہے سکون ملتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے تو ملتا ہے، یقین کریں ملتا ہے. سائیکالوجی کہتی ہے کہ اپنے ہی گھر میں سکون ملتا ہے. تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ جس نے بنایا وہ تمہارا رب ہے. وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ، اور اس نے بنائی سکن تمہارے لیے جانوروں کی. جلود جلد کی جمع ہے. یہ دیکھیں بالکل سملر اردو کا ورڈ ہے جلد، سکن. جانوروں کی جلد سے کیا بناتے ہو؟ بیوتن، گھر بناتے ہو. کون سے گھر بناتے ہیں؟ خیمے، کیمپنگ. تو پھر ان سے گھر بنائے تمہارے لیے. تستخفونها یوم ذانکم، تم ان کو خفیف پاتے ہو یوم ذانکم، سفر کے دنوں میں، و یوم اقامتکم، اور جس دن میں تم قیام کرتے ہو. لوگ ٹریولنگ کرتے ہیں نا، دور جانا ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، کہیں راستے میں پڑاؤ ڈال لیتے ہیں، وہاں کیمپ لگا لیتے ہیں. پہلے کاروان چلتے تھے نا تو رات کو کہیں نہ کہیں ٹھہرا کرتے تھے، دن کے ٹائم سفر کیا کرتے تھے. کچھ کاروان ایسے ہوتے ہیں جو چھاؤں میں
سستا کے پھر ٹھنڈے ٹائم سفر کرتے ہیں. صحرا میں خاص طور پہ ایسے سفر کیا جاتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر جانوروں کی کھالوں کے بنے ہوئے گھر نہ ہو, بھاری مٹیریل ہو, انہیں کیسے اٹھاؤ گے؟ یہ کتنی بڑی نعمت کا اللہ نے تذکرہ کر دیا جو ہم کبھی بودر ہی نہیں کرتے. اگر اللہ جانوروں کی کھالوں سے تمہیں عقل نہ شعور نہ دیتا, تم اس سے کیمپس نہ بناتے, کیمپ کا میٹیریل نہ بناتے, تو وہ ہلکا میٹیریل تو نہ ہوتا. اب تم آسانی سے اٹھا لیتے ہو, کیری کر لیتے ہو لگیج کو, اس کو کھولتے ہو. اب تو اتنے ہلکے ہیں, پیراشوٹ کی طرح پلاسٹک ہوتا ہے جس کے اندر ہوا بھرتے ہیں اور وہ کیمپ آپ کا کھڑا ہو جاتا ہے. بعض اس طرح فارمیشن ہوتی ہے, کچھ سٹکس پر کھڑا کرتے ہیں, جوڑ ڈالتے ہیں, وہ کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ اس کی تعریف کرتا ہے تستخفونہا, ہلکے ہوتے ہیں جو تم ٹریولنگ میں یوز کرتے ہو, تمہارے بستر, تمہارے خیمے, تمہارے گھر. یوم ذانکم, سفر کے دن, و یوم اقامتکم, اور سٹے کے دن, ومن اصوافہا, اور ان کی اون سے, و اوباریہا, اور ان کے صوف سے, و اشعاریہا, اور ان کے بالوں سے. شین عین رے کہتے ہیں بال کو, جس کو زلفیں کہتے ہیں. اساسا و متاعا الی حین, تم اس کے لیے پہننے کی چیزیں اور برتنے کی چیزیں ایک خاص مدت تک بناتے چلے جاؤ گے, قیامت تک ایسا ہی ہوتا چلا جائے گا. واللہ جعل لکم مما خلقا, وہ اللہ ہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے ظلالا, سائے, وجعل لکم من الجبال, اپنی بہت سی پیدا کی ہوئی چیزوں کے لیے چھاؤں کا انتظام کیا. آپ کو پتہ ہے آم کا جو باغ ہوتا ہے وہ کسی اور پودے کی چھاؤں میں لگایا جاتا ہے. ہمارے تو دادا ابو مطلب چاچا یہ سب لوگ لگاتے آئے ہیں, تو ہم گھروں میں شوق سے اگر آم کی گٹلیاں دبائیں تو بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ کوئی اور پودا ہو جس کی چھاؤں میں یہ پودا ہو, یا ایسے نہیں ہو سکتا, اس کو اگر موسم ڈائریکٹ مل جائے نا تو یہ دبا ہو جاتا ہے. اللہ کہتا ہے کون ہے جو سایوں کا انتظام کرتا ہے اپنی مخلوقات کے لیے, کون ہے ہمارے لیے چھتیں مہیا کرتا ہے جس میں ہم گھروں میں رہتے ہیں, جہاں سردی نہیں لگتی, جہاں دھوپ ڈائریکٹ ہمیں نہیں لگتی. ظلالا وجعل لکم من الجبال, اور بنایا اس نے تمہارے لیے پہاڑوں میں اکنانن, پناہ گاہیں, جہاں تم چھپتے ہو, جہاں پناہ لیتے ہو. شدید موسم ہو, طوفان ہو, ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا کوئی ایسی جگہ شیلٹر. ہم لوگ ایبٹ آباد سے مریض یا اسلام آباد سفر کر رہے تھے تو راستے میں نا یالہ باری شروع ہو گئی, اور پہاڑی علاقوں میں ہماری طرح اولے نہیں ہوتے, اتنا بڑا بڑا اولا تھا اور بڑی تیز رفتار کے ساتھ. تو بندہ بھاگتا ہے فوراً کہ کسی پیٹرول پمپ کی چھت کے نیچے گاڑی کو کھڑا کر دے. اگر ایسے کھلے میں گاڑی گر آئی تو بڑے ڈینٹ پڑ جائیں, ساری گاڑی تباہ ہو جائے. اللہ کہہ رہا ہے پناہ گاہیں کون بناتا ہے؟ وہ رب ہے. کتنی ایک باریکی کے ساتھ ایک ایک نعمت کو وہ یاد کروا رہا ہے. وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ, اور اس نے تمہارے لیے ایسے لباس بنائے, سرابیل کہتے ہیں پروٹیکٹیو لباس, جسے زرہ کہتے ہیں, جس سے سردی اندر نہیں داخل ہو سکتی, گرمی اندر نہیں داخل ہو سکتی. اندر جو چیز ہے, یعنی آپ کول ہیں تو آپ کو باہر کی گرمی اثر نہیں کرے گی, اگر آپ کو ہاٹ ہیں تو آپ کو باہر کی وہ نہیں کرے گی, سردی اثر نہیں کرے گی. تقیم الحرہ, جس سے تم گرمی سے بچتے ہو. وسرابیل تقیم باسکم, اور ایسے لباس ہیں جو تمہاری جنگ میں, باس کہتے ہیں لڑائی میں, آزمائش کی حالت میں تمہاری حفاظت کرتے ہیں. فذالک, یہ اسی طرح یتم, وہ پورا کرتا ہے, تمام کرتا ہے, نعمتہ, اپنی نعمتوں کو, علیکم, تمہارے اوپر, لعلکم تسلمون, کہ تم اس کے آگے سر جھکا دو, سبمٹ کر دو. مان لو کہ جب وہ تمہارا اتنا خیر خواہ ہے تو تمہارے لیے جو سسٹم آف لائف اس نے دیا ہے شریعت کی صورت میں, جو اطاعت کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دی ہے, تو مان لو کہ وہی سب سے بیسٹ وے آف لائف ہے. بس واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آیت نمبر 101 آیت. اچھا, فَإِن تَوَلَّوْا, تو اگر یہ منہ پھیرتے ہیں, فَإِنَّمَا, تو کہہ دو, بے شک علیکا, آپ کے اوپر کیا ہے, البلاغ المبین, پہنچا دینا صاف طور پر, ایسے طرح سے کہ بات سمجھ میں آ جائے, انڈرسٹینڈیبل طریقے سے بات پہنچا دینا ہے. اگر یہ سب سننے کے بعد بھی انہیں لگتا ہے کہ ہمیں اللہ نے کسی اور کام کے لیے بنایا ہے, اور اللہ کائنات میں جو ہمیں دعوت دے رہا ہے, چلو پھرو, دیکھو بھالو, سیر کرو, ریسرچ کرو, انجوائے کرو, یہ دین نہیں ہے, تو پھر آپ کے ذمہ پہنچا دینا ہے. ایک دفعہ پہنچائیے اور آگے چلیے, موو آن. یعرفون نعمت اللہ, وہ پہچانتے ہیں اللہ کے احسانوں کو, عارف ہیں,
عرف کہتے ہیں پہچاننا، بلندی. وہ پہچانتے ہیں اللہ کے احسانوں کو، پہچان کے ثم ينکرونها، پھر انکار کرتے ہیں. انسان ایسا نا شکرا، احسان نا شناس ہے. وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور انسانوں کی اکثریت کیا ہے؟ وہ انکار ہی کرتی ہے، وہ کافر ہی ہوتی ہے. کہیں وہ محبتوں کا انکار کرنے والے کافر ہوتے ہیں، اس کو محرم نہ محرم، حرام حلال، ابھی محبت شروع ہی نہیں ہوتی، بچوں کو سکھائی نہیں جاتی کہ محبت کرنی ہے، ہر حالت میں کرنی ہے، اس کو کیٹیگرائز کر دیا جاتا ہے، اس کی کنڈیشنز بتا دی جاتی ہیں. امیر انسان سے محبت کر لینا، سائیکل والے سے نہیں. کنڈیشنز ہے نا. میں حیران ہو رہی تھی، جناب ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ عرب کا معزز ترین گھرانہ تھا، جاہلیت میں بھی معزز ترین تھا کہ نہیں تھا؟ لیکن جناب ابو طالب فائنینشلی اتنے غریب تھے کہ آپ نے حضرت علی کو اڈاپٹ کیا تھا، اور حضرت حمزہ نے حضرت جعفر کو اڈاپٹ کیا تھا ان کے بیٹوں میں سے. یار عرب کی جہالت میں بھی غریب آدمی معزز سمجھا جاتا تھا. ہمارے ہاں کوئی تصور ہے کہ جس کے پاس پیسے نہ اسے آپ معزز سمجھے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہم جتنے آگے سائنس میں ترقی کرتے جا رہے ہیں، ہمارا کفر بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہم بڑے کافر ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے سوشل سٹینڈرڈز، بائسنس، ریسزم ہمارے اندر زیادہ آتی چلی جا رہی ہے. جی ختم ہوتی جا رہی. میں حیران رہ گئی کہ اب جناب ابو طالب جب تک زندہ رہے کسی کی جرت نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لوگ اتنی عزت کرتے تھے. اگر وہ بھی کہتے کہ ابو طالب کے گھر میں تو کھانے کو کچھ نہیں ہے، اس کی عزت کیوں کرے؟ مکہ کی جاہلیت میں ابو لہب اور ابو جہل بھی جناب ابو طالب کی عزت کرتے تھے باوجود ان کے غریب ہونے کے. تو بتائیں وہ بڑے کافر ہوئے یا ہم ہوئے؟ ہم ہوئے جو آج بھی میراثیوں پر لطیفے بنے ہوتے ہیں. یہ چوڑا ہے، میراثی ہے. مجھے یہ چیز بہت تکلیف دیتی ہے کہ ہمارا یہ غرور دھوکا ہے نا، یہ دجل، یہ فریب، یہ ہمیں کہاں لے جائے گا؟ اللہ نہ کرے وہ وقت آ جائے کہ جب ہم میں سے ہر کسی کی موت کا ٹائم آ جائے اور تب آنکھ کھلے. اللہ اس سے پہلے ہماری آنکھیں کھولے. اللہ اس سے پہلے ہمیں اپنے کتاب سے بھی جوڑے اور اپنے آپ سے بھی جوڑے.